کہ آج کل وہ منوسمرتی کی بڑی بات ہو رہی ہے میڈیا میں. میرے بھی پیٹ میں درد ہوتا میں نہیں بولا تو کہ 26 نومبر 1949 کو ہم نے آئین بنا لیا, سمویدھان. 30 نومبر 1949 کو انہوں نے بھارت کے آئین کے بارے میں شکایت لکھی. یہ آئین کیا ہے؟ یہ تو آئین ہی نہیں ہے, منوسمرتی ہونا چاہیے. اچھا, پھر منوسمرتی کی تائید میں ساورکر بھی تھے. ساورکر بھی تھے. وہ ساورکر جو انڈمان کی جیل میں تھے مگر انگریزوں کو خط لکھ رہے تھے کہ میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں, مجھے چھوڑ دو. جیل میں تھے مگر جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا. انگریزوں کو خط نہیں لکھا, لو لیٹر نہیں لکھا. یہ کون تھے؟ علامہ فضل خیر آبادی. آج بھی آپ انڈمان چلے جائیے, علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی قبر وہاں پر ملے گی. سنو RSS والو, تمہارے ابا دادا بزرگ نہیں تھے. حیدرآباد کے مولوی علاؤالدین مکہ مسجد کا امام تھا جو پہلا قیدی تھا. یہ منوسمرتی کے بارے میں اگر بولوں گا تو بہت دن لوگوں کو پینچیش ہو جائیں گا. خالی بول کے چھوڑ دیتا ہوں. اپن کیا کرتے اس کو لے کے سر چھوڑتے نا, چمٹی لے کے. کہ آج کل وہ منوسمرتی کی بڑی بات ہو رہی ہے میڈیا میں. میرے بھی پیٹ میں درد ہوتا میں نہیں بولا تو. منوسمرتی کے بارے میں ہم RSS والوں سے پوچھ رہا ہوں میں, کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ 26 نومبر 1949 کو ہم نے آئین بنا لیا, سمویدھان. 26 نومبر 1949 کو, اور اس کے 4 دن کے بعد RSS کا ایک ماؤتھ پیس ہے 30 نومبر 1949 کو. 30 نومبر 1949 کو انہوں نے بھارت کے آئین کے بارے میں شکایت لکھی. یہ آئین کیا ہے؟ یہ تو آئین ہی نہیں ہے, منوسمرتی ہونا چاہیے. جو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا, آپ کو اس سے تکلیف. اچھا, پھر منوسمرتی کی تائید میں ساورکر بھی تھے. ساورکر بھی تھے. وہ ساورکر جو انڈمان کی جیل میں تھے مگر انگریزوں کو خط لکھ رہے تھے کہ میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں, مجھے چھوڑ دو. اور ہم کیا کر رہے تھے؟ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے مگر جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا. انگریزوں کو خط نہیں لکھا, لو لیٹر نہیں لکھا. یہ کون تھے؟ علامہ فضل خیر آبادی, جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. آج بھی آپ انڈمان چلے جائیے, علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی قبر وہاں پر ملے گی. یہ کون تھے انڈمان میں پہلا قیدی؟ کون تھا؟ سنو BJP RSS والو, تمہارے ابا دادا بزرگ نہیں تھے. حیدرآباد کے مولوی علاؤالدین مکہ مسجد کا امام تھا جو پہلا قیدی تھا. میں دارالسلام سے بول رہا ہوں. مولوی علاؤالدین پہلا قیدی تھا انڈمان کا. اچھا, پھر یہ منوسمرتی کے بارے میں اگر بولوں گا تو بہت دن لوگوں کو پینچیش ہو جائیں گا. خالی بول کے چھوڑ دیتا ہوں. اپن کیا کرتے اس کو لے کے سر چھوڑتے نا, چمٹی لے کے. اس کا چیپٹر 7 کوڈ 270 سودرا کے بارے میں کیا بول رہا, دلتوں کے بارے میں پڑھ لو. چیپٹر 7 کوڈ 279, چیپٹر 1 کوڈ 91 سودراس کے بارے میں کیا کرا, پڑھ کے سنا دو ہمارے کو. آپ نہیں بول سکیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اتر پردیش میں دیوریا میں ایک مبین پینٹر نے یا حسین کا فلیگ بنایا. یا حسین کا فلیگ بنایا تو بولے اس میں بندوق آ گئی. نہیں تھا اس میں, وہ فلیگ بنایا. وہ فلیگ بنایا نہیں تھا. انہوں لکھ جا کے بیچارے مبین کو 3 لوگوں کے ساتھ جیل میں ڈال دیے. جھنڈا بنا ہے تو اتنا ڈر رہے تم. ظاہر ہے وقت کا یزید ڈرے گا نہ حسین کے نام سے. جہاں حسین کا نام آیا یزید کانپنا شروع کر دیتا ہے. آج جو ظلم کر رہے ہیں وہ کل نہیں رہیں گے, یاد رکھو آپ.
آپ کو لگ رہا ہے یہ کیا تقریر میں اویسی ایسی بات کر دیتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب چنگیز کی اولاد کا ظلم بغداد پر ہوا، بغداد کو برباد کر دیا گیا تھا، مگر وہ لوگ دین اسلام کو قبول کر لیے، اسلام کو کچھ نہیں کر سکے. سوویت یونین تھا، مسجدوں پر پابندی تھی، مدرسے بند تھے. سوویت یونین ٹوٹ گیا، مدرسے آج آباد ہیں. تو آج جو لوگ بھارت میں اقتدار کے نشے میں چور ہو کر غرور اور تکبر کے مظاہرے کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی تمہارا ظلم ختم ہوگا. ہم نہیں ڈرنے والے تم سے، ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یقیناً ہم میں کمزوریاں ہیں، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، مگر ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتر پردیش کے چیف منسٹر، نہیں معلوم بعض وقت ان کو کیا کیا ہو جاتا ہے، محمد علی جوہر کے بارے میں بول رہے ہیں. محمد علی جوہر کے بارے میں بول رہے کہ انہوں پاکستان کی مدد کیے. ہمارے مکھیہ منتری صاحب، پہلے تو آپ کتنا پڑھے ہوئے میرے کو نہیں معلوم. محمد علی جوہر بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اور محمد علی جوہر یقیناً مسلم لیگ کے صدر تھے، مگر بعد میں یہ اس وقت کی کانگریس کے صدر بھی تھے. یقیناً خلافت موومنٹ کی تحریک کا ایک بڑا حصہ تھے. اگر آپ کو محمد علی جوہر اتر پردیش کے چیف منسٹر تکلیف ہے کہ محمد علی جوہر نے خلافت موومنٹ میں حصہ لیا، اس لیے میرے پیٹ میں سر میں درد ہو رہا، تو اور درد پیدا کروں گا تمہارے دل میں. اب سنو، آر ایس ایس کے جو بانی تھے ان کا نام کیا تھا؟ ہیگڈیور. ہیگڈیور زندگی میں ایک ہی مرتبہ جیل کو گئے، ایک ہی مرتبہ جیل کو گئے. کب گئے؟ خلافت موومنٹ میں تقریر کی ہیگڈیور نے، خلافت موومنٹ کی تائید میں. اب ہمارے بابا کو معلوم ہی نہیں معلوم تو پوچھ لینا، ورنہ یہ حیدرآباد کی شیروانی پریشان کر دیں گی تم کو. ہیگڈیور جیل کو ایک ہی مرتبہ گئے. کب گئے؟ جب خلافت موومنٹ چل رہا تھا تو ہیگڈیور تقریر کرے خلافت موومنٹ کی تائید میں. اچھا، ہیگڈیور جیل کو جا کے موٹے ہو کے نکلے، اور وہ محمد علی جوہر جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کو لندن گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں لندن سے واپس یا تو ملک کو آزاد کرا کے آؤں گا یا پھر میری موت ہوگی. محمد علی جوہر راؤنڈ ٹیبل میں شرکت کیے، ان کا انتقال ہو گیا. بیت المقدس میں مسجد اقصی کے اس دامن میں ان کی آج خبر ہے. لاکھوں لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی. محمد علی جوہر اور شوکت علی کی اماں کا نام بی اماں تھا. بی اماں، اس بی اماں کی قربانیاں بھی بڑی تھیں. مگر یہ کب تک آپ ظلم اور جھوٹ پھیلاتے رہیں گے؟ سنو، اتر پردیش کے مکھیہ منتری محمد علی جوہر کا ایک مشہور شعر ہے. اگر آپ کو تو سمجھ میں نہیں آئیں گا، مگر جس کو سمجھ میں آئیں گا وہ ترجمہ کر کے بھی تم کو سمجھانے ڈریں گا. محمد علی جوہر نے کیا شعر کہا تھا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو سن لو اتر پردیش کو حکمرانوں، اسلام زندہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تمہارے انکاؤنٹر سے، تمہارے بلڈوزر سے، تمہارے ظلم سے ختم نہیں ہوگا. تم جو مدرسے اور مسجدوں کو آج توڑ رہے ہو، انشاءاللہ تعالی وہ ایک ایک اینٹ اللہ سے کہہ رہی ہے کہ ظالم نے ظلم کیا، پروردگار تو دیکھ لے.